وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحب امر ہو تم میں سے ہو. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارے حکمراں ہیں، آپ صرف ایک بات دھیان دیجئے، کیا یہ ہم میں سے اس بات پر ذہن آج ٹکا لیجئے کہ اگر یہ حکمراں جو آج ہمارے آج قائد اور آج ہمارے لیڈر ہیں، اگر یہ واجب الاطاعت ہے تو پھر اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا جب ہم نے قیادت سونپی تھی لوگوں کو، اس وقت ہم نے اس بات کا دھیان نہیں دیا کہ ہم قیادت کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. اگر ہم نے اس آیت کو دھیان میں رکھا ہوتا تو شاید ہم کسی نااہل کو اپنی قیادت نہ سونپتے. خدا کی کوئی بھی اطاعت رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے، اس جملے کو نوٹ کر لیجیے. سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم. پیش ہے اس سیریز کی 5ویں ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، پیغام ربی پروگرام میں 5ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ جو آیات آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء، آیت نمبر 59 58 59 60 64 65. ناظرین محترم، آج کی آیات بے انتہا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاید اب تک یہاں کے لوگوں نے اس آیت پر دھیان دیا ہوتا یا اس آیت کو اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہوتی تو شاید ہندوستان میں بڑا انقلاب برپا ہو سکتا تھا، اور آج جو اس ملک کی حالت ہے، اس حالت سے ہم نکل سکتے تھے باہر. لگ بھگ 1100 سال سے اسلام ہندوستان میں متعارف ہے، لیکن اہل اسلام نے جو کام نہیں کیا وہ یہ تھا اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کا کام. کبھی انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا، جبکہ اللہ رب العزت کے اس پیغام کا 3 مقصد تھا. سب سے پہلے انفرادی طور پر اسے قبول کرنا، اسے پھیلانا اور نظام زندگی میں اسے داخل کرنا، اور ایک ایسا نظام نافذ کرنا جس میں اللہ کی حاکمیت سب سے اول ہو. ہمارا اور اہل ملک کا ہمیشہ سے ایک پرانا ایک طرح سے جھگڑا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بھارت واسی ہو بعد میں مسلمان ہو. ہم یہ کہتے ہیں پہلے مسلمان ہیں بعد میں بھارت واسی ہے. صرف اتنی پرابلم ہے پہلے اور بعد کی. لیکن آج جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اسے خود دیکھیں گے اور غور کریں گے. آیت کو نوٹ کر لیجیے اور اسے پھر سے غور سے دیکھیے گا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اس میں اللہ نے جب قرآن نافذ کیا تھا ایک مشورہ دیا تھا کہ امانات کو اس کے اہل کے سپرد کیا جانا چاہیے. امانات سے مراد ہے وہ قائدانہ صلاحیت، مذہبی پیشوائی اور ذمہ داری کا منصب. یہ اگر اہل کے ہاتھوں میں ہوگا تو آپ یقین جانیے ملک
اور دنیا دونوں اتنی ہی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی یہ نااہل، کمظرف، بد اخلاق، بددیانت اور بدکار کے ہاتھ میں چلا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نے قیادت سونپی تھی لوگوں کو، اس وقت ہم نے اس بات کا دھیان نہیں دیا کہ ہم قیادت کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس آیت کو دھیان میں رکھا ہوتا تو شاید ہم کسی نااہل کو اپنی قیادت نہ سونپتے۔ ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا کہ اس طرح کی چیز بھی قرآن کے اندر ہمارے موجود ہے، جس میں اللہ نے پورے ایک نظام کو بتایا اور بتایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانات یعنی ذمہ داری کے مناسب جو اہل ہوں ان کے، انہیں تھمایا جائے، جو دیانتدار ہوں، بااخلاق ہوں، باکردار ہوں، ایسے لوگوں کے ذمہ اگر کیا جاتا قیادت تو شاید آج قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہوتی جو نہایت ہی کمظرف اور بدقیمت اور بدکردار ہے۔ دوسری بات جو ہمیں کہا گیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ کسی کے بھی ساتھ ہو تمہارا معاملہ، بھلے وہ تمہارا دشمن ہو، بھلے کوئی، لیکن تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے، جب بھی معاملہ کرو، جب بھی فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ، یہ فیصلہ عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ نے جو تمہیں نصیحت کی ہے وہ خود اسے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو اہم ہے وہ یہ ایک آیت ہے، اور اسے ساری زندگی کے لیے اپنے ذہن میں سمیٹ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تین اطاعتیں ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہے، اللہ نے کہا ہے، امر کے صیغے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ صاحب امر کی یہ آیت جو ہے دراصل اسلام کے پورے مذہبی، سیاسی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد کہی جا سکتی ہے۔ یہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد ہے، اس آیت پہ ہمیں رکھ کر چلنا ہے۔ اسلامی نظام میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اصل مطاع جو ہے وہ اللہ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہے، یعنی بندہ خدا ہے، اس کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے بعد میں ہے۔ اسلامی نظام کی دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت۔ اسلامی نظام کی دوسری بنیاد جو رسول کی اطاعت ہے، یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ کوئی بھی اطاعت خدا کی کوئی بھی اطاعت رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ خدا کی کوئی بھی اطاعت رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ اس جملے کو نوٹ کر لیجیے، کہیں بھی کسی بھی معاملے میں خدا کی کوئی بھی اطاعت رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ تیسری اطاعت جو اسلام اور اسلامی نظام میں واجب ہے وہ ہے اولی الامر کی، لیکن اس اولی الامر کے ساتھ جو ایک چیز ہے جس پہ آج تک کسی نے دھیان دیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحب امر ہو تم میں سے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارے حکمراں ہیں، آپ صرف ایک بات دھیان دیجئے، کیا یہ ہم میں سے ہے؟ اگر یہ ہم میں سے نہیں ہے تو کیا یہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے؟ اور اگر یہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے تو پھر اطاعت خدا اور اطاعت رسول کہاں ہے؟ صرف اس بات پر ذہن آج ٹکا لیجئے کہ اگر یہ حکمراں جو آج ہمارے آج قائد اور آج ہمارے لیڈر ہیں، اگر یہ واجب الاطاعت ہے تو پھر اطاعت خدا اور اطاعت رسول کہاں ہے؟ اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ ہم میں سے کہاں سے ہو گئے؟ ہم میں سے کہنے کا کیا مطلب ہو گیا؟ ظاہر ہے اگر ہم میں سے نہیں ہے تو ہمارے واجب الاطاعت نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، میں نہیں کہتا کہ سمجھے اس کو بڑی آسانی سے، لیکن بہرحال یہاں پہ ہم لوگ بڑی غفلت کا شکار ہوئے اور بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے بہت کچھ کیا نہیں، چونکہ ان آیات کو کسی نے ہمارے سامنے اس طرح لکھا کہ یہ ہمارے لیے اللہ کا ایک نظام ہے جس نظام کو زمین پر نافذ کر رہا ہے۔ ہم نے کل یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ اس زمین پر انسان خدا کا نائب ہے، اور خدا کے نائب کی حیثیت سے اگر خدا اس زمین پر نہ ہو تو اسے
خدا کے سارے پاورز حاصل ہیں اور اسے وہی چیز نافذ کرنا ہوگا بزور طاقت. اور ٹھیک یہی چیزیں بتا رہا ہے. اور اس کے بعد جو چیز سب سے اہم ہمیں بتائی گئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر ہمارا حکومت کے درمیان سے اپنے درمیان سے کسی بھی معاملے میں دو فریقوں کے درمیان ہو، حکومتوں کے درمیان ہو، دو قوموں کے درمیان ہو، اگر ان دونوں کے مابین اگر تنازع ہوتا ہے تو نظام اسلامی نظام میں یہ سب کے سب فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹیں گے، وہاں سے فیصلہ حاصل کریں گے، دربار رسالت سے خدا کی کتاب سے فیصلہ حاصل کریں گے، اور جو کچھ بھی وہاں سے حاصل ہوتا ہے اس میں بغیر کسی پرابلم کو اس کو قبول کریں گے. ان تم تؤمنون باللہ وان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہمارا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہوگا تو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ طریقہ کار بھی صحیح ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے. اس بات کی گارنٹی اللہ نے لی ہے. اس کے بعد لوگوں کے بارے میں بتایا بھی الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، تم جو کتاب لائے ہو اس پر اور جو پہلے کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی، مگر جب ان سے کہا جاتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے طاغوت کی طرف رجوع، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، جب اپنے فیصلے کرانے کی باری آتی ہے تو طاغوت کی طرف بھاگتے ہیں. اب سمجھ لیجئے ہم جو اپنے گھریلو فیصلے لے کر کے جاتے ہیں، ہم جو اپنے آئلی فیصلے لے کر کے جاتے ہیں، ہم جو اپنے فیصلے لے کر کے جاتے ہیں، یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں یا نہیں؟ صرف اتنا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو فیصلہ، آپ جو فیصلہ چاہتے ہیں وہ طاغوت ہے یا نہیں، صرف اتنے سوچنے کی ضرورت ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا، جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس سے دور رہیں. جس چیز سے طاغوت سے دور رہنے کے لیے ہمیں کہا گیا تھا، اور ہم طاغوت ہی کے پاس اپنے فیصلے لے کر کے جا رہے ہیں. کس جگہ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان برقرار اور ہم مومن ہیں؟ کس منہ سے؟ ہمارے پاس کوئی منہ ہے کیا ایسا کہنے کے لیے؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ، اور اگر ہم اپنے فیصلے اولی الامر منکم کو چھوڑ کر، اس نظام کو چھوڑ کر کسی ایسے نظام میں لے جا رہے ہیں جو نظام ہم میں سے نہیں ہے، جو نظام خدا کا مطاع نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو شیطان نے آپ کو گمراہی کے بڑے گہرے گار میں ڈھکیل دیا. اس لیے کہ رسول جو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ان کا صرف ایک وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس دنیا میں بھیجے ہی اسی لیے گئے کہ خدا کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور اگر اس اطاعت میں کوئی بھول چوک ہو جاتی یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تو نبی کے پاس آتے اور اس سے بتاتے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم معافی کی درخواست چاہتے ہیں، تو پھر یقیناً اللہ کو بخش لوجدوا اللہ توابا رحیما، وہ اللہ کو بخشنے والا پاتے. اور اس کے بعد جو سب سے اہم ترین سسٹم جو تھی اس کے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے ایک بات بہت کنفرم انداز میں یہاں پر بتا دی ہے، فیصلہ قطعی فیصلہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کا فیصل نہ مان لے، تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، یہ محسوس نہ کرے کیا سمجھے کہ جو فیصلہ دیا کیا سمجھے یہ ہمارے حق میں نہیں تھا، کیا سمجھے فیصلہ قبول تو کرے کہ بجھے ہوئے من سے. اللہ نے کہہ دیا اگر بجھے ہوئے من سے اگر یہ فیصلہ قبول کرتے تب بھی یہ مومن نہیں ہو سکتے. اس سے زیادہ قطعیت اور کیا چاہتے ہیں آپ کہ اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کے آگے دنیا کے کسی بھی آدمی کے فیصلے کی کوئی وقت ہی نہیں رہ جاتی. سورہ احزاب میں اس سے بھی زیادہ کلیئر کر کے کہا ہے وما كان لمؤمن ومؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، اگر کسی معاملے میں اللہ کا نبی کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں پھر انسان کو یہ اختیار ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ ہاں یا نہ کر سکے، اس فیصلے کو قبول کرے یا نہ کرے. تو محترم ناظرین، آج جو کچھ ہمیں بتانا تھا وہ صرف یہ بتانا تھا کہ ہمیں ان آیات کو یہ
पारा नंबर 5 आयत नंबर 58, 59, 60, 64 और 65, और अभी लास्ट में एक आयत हमने सूरह अहज़ाब की तिलावत की, उसे ये देखें सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36। इसको देखने की जरूरत थी कि इन पे गौर कीजिए फिर से, और फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो इस पे इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि यही आयत हमारे दीन की उसास और बुनियाद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। فبأي آلاء ربكما تكذبان। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पैगाम रब्बी के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है और मेरे असलाफ बुजुर्ग हजरात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसाल व सवाब है। मेरे आबा व अजदाद और इलाके के तमाम बुजुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है। मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया।